خان صاحب ٹو دا ڈسکشن. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکیل ہیں. فائنلی ہی از ود اس. تھینک یو ویری مچ گور خان صاحب. آج جو کھوسا صاحب نے بات کی کورٹ کے اندر کہ آپ نے جو فیصلہ دینا ہے وہ دے دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے اندر سکم ہے. تو وہ یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو ہائر کورٹ سے, اسلام آباد ہائر کورٹ سے زیادہ توقع یہ ہے کہ آپ نے جو دینا دیں. آپ کو یہ پتہ ہے اور توقع ہے کہ سپریم کورٹ تو ریلیف دے ہی دے گی. یوں ہے معاملہ سر؟ نہیں, ایسی بات نہیں. ہمیں دونوں کورٹوں سے توقع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر سنے گی تو دونوں کورٹوں سے امید ہے کہ وہ ہمیں ریلیف دے دے گی. ہمارا کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے سامنے ہماری اس وقت جو پٹیشن پینڈنگ ہے وہ سسپینشن آف سینٹنس ہے, اور سسپینشن آف سینٹنس کا قانون یہی ہے کہ اگر 3 سال یا 3 سال سے کم سزائیں تو ایون بغیر نوٹس کے عدالت تھوڑی سی ہیئرنگ کر کے اس پہ نوٹس دے. آپ کو یاد ہوگا ایون نواز شریف کی جب کبھی سزا سسپینڈ ہو گئی تھی جو کہ ایک آفٹر لانگ ٹائم تھی اور اس میں ججمنٹ لکھی گئی تھی, وہ 12 پیج کی تھی, تو سپریم کورٹ نے یہ آبزرو فرمایا تھا کہ یہ تو بڑی لمبی ججمنٹ لکھی ہے, کیونکہ یہ سسپینشن آف سینٹنس ہوتا ہے کہ آپ نے بظاہر دیکھنا ہے کہ اگر ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے تو اس لیے ایک عدالت آپ کو ریلیف دے دیتی ہے. اور ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ججمنٹ اس صورت میں دے دی گئی تھی کہ جب عدالت نے ان کو نیچے ریمانڈ کر دیا تھا کہ پہلے اپنا اختیاری سماعت پہ فیصلہ کرے اور اس کے بعد آپ ڈیسیجن دے دے, تو وہ اختیاری سماعت پہ فیصلہ ہوا نہیں اور جج صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا. دوسری بات ہے کہ ہمارے گواہوں نے آنا تھا اور وہ بھی جج صاحب نے ہمارا حق ختم کیا, اور وہ بھی میٹر ہائی کورٹ نے ایڈمٹ کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں امید ضرور ہے کہ اگر عدالت سنے گی تو ہمیں ریلیف مل جائے گا. ابتدا ہماری عدالت سے صرف اتنی ہے کہ ہم بھی سم ٹائم ایڈجرمنٹ مانگتے ہیں اور ایڈجرمنٹیں ہوتی رہتی ہیں, وکیلوں کی بھی کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے پروفیشنل یا ادروائز, لیکن جب کوئی بندہ جیل میں ہو پھر عدالت کا اپروچ ڈفرنٹ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ڈفرنٹ ہے. تو ہم صرف اتنی گزارش کر رہے تھے کہ چونکہ یہ میٹر مختصر ہے, مختصر ہیئرنگ ہو سکتی ہے. انسٹیڈ آف ایڈجرننگ اٹ ٹو منڈے it should have been adjourned for about an hour later. تو یہی ہماری گزارش. اور نہیں وہ لیکن امجد پرویز صاحب شدید بیمار ہو گئے نا, اب وہ کیسے آتے, وہ اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں منڈے کو بھی اگر بیمار ہو گئے. ایسی رہی ہے کہ یا جج صاحب بیمار ہے یا وکیل بیمار ہے, تو اس میں ہم نے بہت سفر ہو گئے. نہیں وہی نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا. اب اچانک وہ آگے پیچھے بیمار ہو جاتے ہیں دوبارہ, خدا نخواست تو ہو گئے. منڈے کو اب آپ کو کیا امید ہے ویسے؟ اور دو سوال منڈے کو دیکھو, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرے. ہم تو بڑے مایوسی. آج کو میں صرف ایک بات بتاؤں کہ جتنے پروفیشنلی میں نے کوئی کیس کیے ہیں, آج کی ایڈجرمنٹ سے ویسے دکھ اور مایوسی سی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی دیکھو عدالتوں کے سامنے تو جانا ہے, اگر ریلیف ملنا ہے تو عدالتوں سے ہی ملنا ہے, اور اس کا ایک طریقہ کار ہے, ایک عدالت سے دوسری عدالت. تو جو بھی ہے عدالت میں تو جانا تو پڑے گا انشاءاللہ. ظاہر ہے وہ تو ہو گئی نا. میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے جو بھی ہونا ہے معاملہ عدالتوں سے ہونا ہے. اب جب فائنلی تھوڑا سا یہ نظر آیا ہے کہ واقعی عجلت کے اندر اور پھر بہت ساری ڈسکرپنسیز ہیں, مطلب جسٹس واز ناٹ سین ٹو بی ڈن, ان فیکٹ انجسٹس واز سین ٹو بی ڈن, معاملہ الٹا ہوا یہاں پہ نا. تو لیکن وہ اب دھڑلے کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ایک کیس میں اب نکل آئیں گے نا, یہ توشہ خانے والے معاملے میں, اور کتنے کیسوں کے اندر گرفتاریاں اور تفتیشیں چل رہی ہیں وہاں پہ پکڑے جائیں گے, یہ باہر نہیں آنا خان صاحب نے. تو اس کا کیا, اس کے تدارک کا کیا پلان ہے؟ ان کا پلان تو بڑا واضح ہے. دیکھو یہ تو غیر آئینی قانونی طریقے سے ان پہ کوشش گزشتہ 16 مہینوں سے ہے, اور ہر طریقے سے 150 سے زیادہ کیسز کیسے بنا سکتے ہیں جس میں ہم 350 مرتبہ پیش بھی ہوئے ہیں عدالتوں میں. لیکن آئینی ایک تقاضا ہے, اور آئین کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو ود ان 24 آورز آپ نے اس کو گراؤنڈ آپ اریسٹ بھی بتانے اور اس کو انفارم بھی کرنا ہے, اور اس پہ ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی کہ آپ نے اس کو روگردانی نہیں کرنی اور آپ کو ضرور بتانا ہے. ایز وی اسپیک آج تک عدالت کسی بھی کیس میں خان صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو اریسٹ کیا ہے. تو ہمیں امید ہے نہیں کریں گے, اور سپریم کورٹ میں ہم درخواست دے چکے ہیں کہ سارے کیسز میں ہم جب پیش ہو رہے تھے اور اپنا دفاع کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور عدالتوں میں ہم اپنی درخواستیں دے رہے تھے, تو میں جب اریسٹ ہوا ہوں, اور وہ اریسٹ ایسی کہ وہ انلیگل سی ججمنٹ ہے, اس لیے آپ ہمارے لیے بھی گڑی کی سوئیاں واپس کر دیں اور اس صورت میں لے جائیں جس وقت ہماری اپلیکیشن پینڈنگ تھی. تو ہمیں امید ہے عدالت سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سرکمسٹانسز میں جو بھی عدالت ہوگی وہ ہمیں اس طریقے سے فیوریبل آرڈر کرے گی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا عامر جاز صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایک صرف گور خان صاحب سے نا میں نے ایک چیز پوچھنی ہے. جو بشرا بی بی نے آج جمع بھی کروایا ہے, بیان حلفی بھی دیا ہے,
کہ وہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ان کے شوہر یعنی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ذیل میں ان کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے، ان کی صحت ڈاؤن ہو گئی ہے، ویک دکھتے ہیں، کمزور دکھتے ہیں آپ. تو اس بابت ذرا بتائیے گا کیسی طبیعت ہے، کیسی صحت ہے، کیا خدشات ہیں آپ کو؟ دیکھیں آبویسلی جب آپ جاتا ہے تو وہاں کوئی خوشی کی صورتحال تو نہیں ہوتی، اور خاص کر جب آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھا جائے اور آپ کو سولیٹری کنفائن میں رکھا جائے اور آپ کو فیملی سے نہ ملنے دیا جائے، آپ کے ڈاکٹر آنے کی اجازت نہ ہو اور آپ کو اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت نہ ہو، جبکہ دوسرے لوگ تو سارا کچھ انجوائے بھی کرتے رہے اور سارے میٹنگ بھی کرتے رہے، تو یہ تو ایک خوشی کا ماحول نہیں ہے وہاں پر، وہ تو بڑا ایک ٹف سچویشن ہے. لیکن یہ ضرور ہے سپریم کورٹ کو جو لیٹر گیا ہوا ہے اس میں سارا کنسرن ہم نے شو کیا ہے، بی بی نے شو کیا ہے ود ریسپیکٹ ٹو دا سیکیورٹی، کہ 150 کیسز ہے، اس کے اپنی سیکیورٹی نہیں ہے اور سارے کیس میں سرکار ہی پارٹی ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ اس بات سے ضرور. اور گور خان صاحب ابھی تک گھر کا کھانا دینے کی اجازت نہیں ملی جیل کی طرف سے، ایک یہ کنفرم کر دیجیے گا، دوسرا ساتھ یہ کنفرم کر دیجیے گا کہ وہ جو سیشن جج صاحب کی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی جو رپورٹ آئی، جو انکوائری کہہ لیں آپ اس کو، کہ مطلب باہر کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ ابھی تک وہ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان ہم نے سنا ذرائع کے تھرو کہ جناب وہ چینج ہو گیا، جناب وہ سیل بہتر کر دیا ہے، واش روم اب وہ اتنا جو ہے نا وہ اوپن نہیں رہا، وہ 5 فٹ دیوار کر دی. یہ کیا اس پہ کتنی سچائی ہے ان باتوں کے؟ دیکھیں یہ سم ٹائم کنٹراڈکشن کرتے رہتے ہیں. پہلے لیٹر آیا تھا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بی بی کو کہ ہم نے سارا کچھ فیسلٹیز خان صاحب کو دی ہیں، تو فیسلٹیز تو کوئی نہیں آئی تھی، اور جب جج صاحب نے وزٹ کیا تھا جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہے، ہماری اپلیکیشن پہ جج صاحب نے وزٹ نہیں کیا، تو اس نے ان کی وہ کال دیا کہ جی یہاں تو ہمیں فیسلٹیز تو کیا پرائیویسی کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، تو اس لیے وہ تو سامنے آیا. ابھی یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو رپورٹ مانگی ہے، شاید سپریم کورٹ کی رپورٹ 28 تاریخ کو متوقع ہے منڈے والے دن وہ رپورٹ آ جائے تو پھر پتہ چلے گا خان صاحب کو انہوں نے کس حالت میں رکھا ہے، اس کی سیکیورٹی کا کیا حال ہے. لیکن جب تک 2 چیزیں میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، ڈاکٹروں کو آج تک نہیں ملنا اور اپنے کھانا بھی کی سہولت بھی نہیں دی اور وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، ایکسپٹ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا 2 سینئر وکیلوں کے. عامر صاحب، جو گور خان صاحب بات کر رہے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، انہیں وہاں پہ اکیلا رکھا گیا ہے، یہ سننے میں آتا ہے کبھی اس کیس کے اندر کبھی اس کے اندر وہ 4 گھنٹے تفتیش کرتے ہیں، وہ میرا وہ کمپنی دینے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں پہ خان صاحب کو. اب 5 دہشت گردی کے مقدمات کے اندر اینٹی ٹیررزم کورٹ نے پولیس کو اجازت دے دی ہے عامر ضیاء صاحب کہ جا کے آپ عمران خان سے کر لیں تفتیش. اچھا وہ کیا ہے؟ شادمان میں تھانہ جلا دیا تھا یہاں پہ کوئی لوگوں نے، اس پہ بھی انہوں نے تفتیش جا کے ان سے کرنی ہے. عسکری ٹاور جل گیا تھا، اس پہ بھی تفتیش انہوں نے جا کے اس سے کرنی ہے، اور اس طرح کے اور 3-4 مقدمے اور ہیں. اس پہ اسلام آباد کی ایک کورٹ کا فیصلہ، وہ جج فرید صاحب کی عدالت کا وہ آ چکا ہے کہ بھائی ایک بندہ جیل کے اندر تھا، وہاں پہ بیٹھ کے کیسے پلاننگ کر سکتا ہے سارا کچھ. لیکن اس سے کہ اب 5 اور نئے کیسز کے اندر ان سے تفتیش کی اجازت دے دی ہے، ایک ہمیں پیٹرن نظر آتا ہے کہ شاید ذہن بنا لیا ہوا ہے ہر طرف سے کہ ٹھیک ہے جتنی مرضی آپ تنقید کر لیں، یا کوئی عدالت بھی کہہ دے کہ یار یہ کس طرح سے پاسبل ہے، اور چاہے وہ بات کامن سینس کو بھی چھٹلا رہی ہو، لیکن ہم نے تو یہی کرنا ہے، ہم نے تو تنگ کرنا ہے. اب مجھے تو یوں کا پیٹرن نظر آ رہا ہے کچھ. عامر صاحب بات یہ کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے عذاب کا مقابلہ کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حقیقی دہشت گرد کیا ہوتے ہیں اور حقیقی دہشت گردی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ ایک اس طرح کے سیلیبریٹی کے ساتھ اس طرح کے مقدمات کریں گے تو آپ اپنے کیس کو جو ہے کمزور کر رہے ہوں گے بین الاقوامی دنیا کے اندر. یہ چیز جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے، آپ جج ہسائی کا سبب بن رہے ہیں. کوئی یہ کہے کہ جی فلاں شخص جو ہے، یا مطلب چلیں سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ دہشت گردوں کے سربراہ ہیں یا وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، اس پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. پاکستانی کیا مطلب ہے، آپ بیرون ملک کے جو لوگ دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں وہ بھی یقین نہیں کریں گے. تو یہ اپنے آپ کو اپنی کریڈیبلٹی خود صفر کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ دہشت گرد ہم نے کیا خود کچھ دھماکے نہیں دیکھے؟ ہم نے کیا وہ تحریک طالبان پاکستان کی یہاں پر نہیں دیکھے کہ کیا کر رہی تھی، کس طرح سے وہ مطلب ہے کہ صرف وہی نہیں اور دہشت گرد گروپ القاعدہ ہو گئے، داعش ہو گیا، وہ تمام کے تمام یہاں پہ منظم ہے. اگر آپ نے اس کو سابق پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ان کی صف پہ لا کے کھڑا کر دیا تو مزے کا خیز بات ہے. تو ٹھیک ہے آپ اپنے دل کے بہلانے کو تنگ کر سکتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اذیت پہنچا سکتے ہیں، لیکن لوگ یقین نہیں کریں گے. تو بیانیے کی لڑائی میں ایونچولی یہ جو کچھ اس کے کہتے ہیں نا کہ منصوبہ ساز ہیں حکومت کے اور وہ شریف خاندان کے لوگ ہیں اور ان کے حمایتی ہیں، وہ ناکام ہوں گے. انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ لوگوں میں جب وہ ناانصافی دیکھتے ہیں، ہماری قوم کا ایک مزاج ہے کہ انڈر ڈاگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ، اور جب بھی وہ ناانصافی دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف لوگوں میں اگر فوراً رد عمل نہیں آتا تو بعد میں آتا ہے.
اور آپ پھر کیا کر رہے ہیں کہ کل کو جب چکی دوبارہ گھومے گی، کیونکہ آپ دیکھیے گا کل کو آپ ابھی 8x9 جو بھی اس کی سائز ہے، کل اس سے چھوٹے جو کہتے ہیں نا کہ جیل کے ہوں گے کمرے، وہ آپ کے بھی منتظر ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ بھی گلے گلے ماشاءاللہ بدعنوانی میں ملوث ہیں، مطلب ہے اس میں کوئی صحیح شک بات، شبہ ہمیں بالکل تو ٹھیک۔ نہیں ہے۔